بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ جیسے کہ PS402 ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کی اسائنمنٹ اوپن ہوئی ہے اور اس کا جو سلوشن ہے میں نے پہلے بھی اپلوڈ کیا تھا، اور وہ ایکچوئل میں میں نے رومن اردو میں اپلوڈ کیا تھا، رومن فارمیٹ میں اسکرین شیئر کی تھی میں نے رومن اردو فارمیٹ میں، کیونکہ کچھ کچھ ممبرس نے سائیکولوجسٹ کمیونٹی واٹس ایپ گروپ جوائن کیا ہوا، تو انہوں نے کہا تھا کہ سر نہیں، ہمیں رومن اردو میں اسکرین شیئر کر کے سمجھائیں، تو میں نے اس لیے جو ہے وہ ویڈیو وغیرہ بنا کے اپلوڈ کر دی تھی یوٹیوب چینل میں، اور مجھے کمنٹس بھی آئے تھے کچھ اسٹوڈنٹس کے کہ سر کیا رومن اردو میں اپلوڈ کرنی ہے ہم نے۔ ایکچوئل میں رومن اردو میں کوئی بھی اسائنمنٹ اپلوڈ نہ ہوگی، نہ ہو سکتی ہے، نہ ہی کبھی ہوگی، کیونکہ یہ انگلش وے ہے اور انگلش وے میں ہی آپ نے اسائنمنٹس وغیرہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے۔ آفٹر آل یہ اسائنمنٹ بہت ہی آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو اسائنمنٹ ہے P402 ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کی، یہ آپ کو فیوچر میں بھی ہیلپ دے سکتی ہے PSY 619 یا PSY 499 A اور B والے کورس میں۔ اور یہ جو کورس ہے ایسے اسٹوڈنٹس جنہوں نے پروجیکٹ کرنا ہے فائنل ایئر اور وہ کمپلسری ہوتا ہے، اس کورس کو بہت اچھے سے کر لیں۔ ایک PSY P402، PSY 516 اور STS 630 اور ساتھ میں SOC 609، اگر ان 4 کورسز کو جو اسٹوڈنٹ اچھے سے کر لے گا تو اس کے لیے فائنل ایئر پروجیکٹ بنانا حلوہ ہوگا، ورنہ بھی وہ 10,000 7,000 5,000 6,000 جو ہے وہ پروجیکٹ وغیرہ بنانے کے جو ہے اکثر جو پروجیکٹ بناتے ہیں وہ چارج کرتے ہیں اوور آل۔ اور میں تو چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کے پیسے بچیں، ٹائم بھی بچے، اور اسٹوڈنٹ کی اچھے سے گائیڈنس ہو، تو لہٰذا آپ جس طرح کی کمنٹس کرتے ہیں یا جس طرح کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے اس کے ریگارڈس جو ہے وہ ابھی میں ویڈیو بناتا ہوں، تو اس لیے میں اب یہ جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہا ہوں ویڈیو، اور اس میں عام طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ اسائنمنٹ جو ہے جیسے کہ ڈیو ڈیٹ ہے 12 نومبر 2024 اور 20 نمبر کی اسائنمنٹ ہے۔ اسائنمنٹ کے آبجیکٹیو سے جیسے کہ میں ڈسکس کرتا ہوں تو اس میں بھی ڈسکس کر لوں گا، پہلی والی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیے تھے۔ تو جو بھی اسٹوڈنٹ اس اسائنمنٹ کو مکمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا کہ بیسک ریسرچ میتھڈ کے لیے کون سے ویریبلس جو ہیں وہ ان کو سمجھ سکے گا اسٹوڈنٹس، اور ڈفرینشیٹ کر سکے گا ڈپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبلس کون سے ہیں، اور یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے پروجیکٹ میتھڈ میں، ان کو سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ ڈپینڈنٹ ویریبلس کون سے ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ویریبلس کون سے ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو شورٹ لیکچرز کی سیریز ہے PSY P499 A اور B کو لے کر جو فائنل ایئر پروجیکٹ ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ شورٹ لیکچرز کی سیریز بنائی جائے گی، کیونکہ بات مین یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ حالانکہ کہ میں بھی پیڈ سروس دیتا ہوں، لیکن ان کے لیے دیتا ہوں جو جاب سیکرز ہیں، جاب کرتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس جاب کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم جاب کرتے ہیں سر، آپ اچھے سے لیڈ کر لیتے ہیں، اب کہتے ہیں ہم نے ٹیم بنائی ہوئی ہے LMS ہینڈلنگ ٹیم، تو وہ آپ کا کام بھی بخوبی اچھا کر رہے ہیں اور ہمیں اپڈیٹ بھی دیتے ہیں LMS کے کوئزز، اسائنمنٹس یا GDBs کے ریگارڈس اگر اپلوڈ کیے اس والے سے بھی اپڈیٹ دیتے ہیں اوور آل۔ تو لیکن جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جاب نہیں کرتے ہیں اور ساتھ میں کیپیسٹی نہیں ہے پیڈ سروس کی، تو ان کے لیے پھر جو ظاہر سے بات ہے کہ سب کے لیے جو ہے ایکویلٹی برابر ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے جو ہے سولوشنس وغیرہ جو ہے وہ بھی پرووائڈ کرتا ہوں، مینیول بھی اور ویڈیو کی صورت میں بھی، اور فردر یہ ہے کہ پھر گائیڈنس بھی اگر واٹس ایپ میں کوئی پوچھ لے تو مجھ سے، تو پھر میں گائیڈنس بھی دے دیتا ہوں۔ اوکے، تو اسائنمنٹس کے جو ہے وہ آپ آتے ہیں نیچے اسائنمنٹس میں، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس میں بتایا گیا کہ آپ کو 4 سینیریو دیے گئے ہیں جو ریسرچ ویریبل سے ریلیٹڈ ہے، اور جس میں جو کہ ڈسکس کیا گیا ہے لیکچر نمبر 5 میں ویریبلس کا، لیسن نمبر 5 کے کورس میں، مطلب کہ PSY P402 ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کورس میں آپ نے جو ڈیٹیل دی ہے اس کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے اسائنمنٹس کے ریگارڈس، مطلب کہ آپ کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبلس کون سے ہیں ہر ایک کیس میں، اور آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ جو بھی آپ نے سلیکٹ کیا ہے ویریبلس انڈیپینڈنٹ ویریبلس وہ کس طرح سے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائڈ کیے ہیں ویریبل، ان کا ایکسپلین کرنا ہے ایز آ جسٹیفیکیشنس کے طور پر۔ سینیریو نمبر 1 کی بات کریں تو سارا ایک جو ہے وہ سائیکالوجی اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتی ہے کہ کس طرح سے ڈیپریویشنس جو ہے وہ سلیپ ڈیپریویشنس زیادہ امپیکٹ کر سکتا ہے ریئیکشنس ٹائمز کو لے کر۔ اب وہ 4 پارٹیسپینٹ سے پوچھتی ہے
سلیپ کو لے کر، مطلب کہ کتنا جو ہے نا وہ سوتے ہیں، 4 یا 6 یا 8 یا 10 گھنٹے، اور رسپیکٹولی جو ہے نا وہ میئر بھی کرتی ہے ساتھ میں ان کا ریئیکشن ٹائمز کو لے کر. اور یہ جو ہوتا ہے نا کمپیوٹر بیسڈ ریئیکشن ٹائم ٹاسک ہوتا ہے، مطلب کہ کمپیوٹر کے تھرو ہی آنسر کرنا ہوتا ہے جو بھی اسکیلز استعمال کیے جاتے ہیں. اکثر نا آپ کو ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ کہہ رہے تھے یہ فارم فل کر لیں، اسی طرح یہ فارم وہ بھی ساتھ ساتھ میں جو ہے نا سارا فل کرا رہی ہے. اور یہ اور ایک اب اسٹیمولس جو ہوتا ہے وہ ان کو اسکرین میں شو ہوتا ہے اس کے ریکارڈس. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ سارا اپنی ریسرچ میں جو ہے وہ کر رہی ہے، انویسٹیگیٹ. سنیریو نمبر 2 کی بات کریں تو ہینا جو ہے وہ ایک ریسرچر ہے اور اسٹڈی کری ہے ڈفرینٹ روم ٹیمپریچرس کو لے کر، جیسے اور یہ جو ہے نا افیکٹ کرتے ہیں پارٹیسپینٹس کی جو ہے میموری کو ریٹینشن میں کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ اسٹڈیز کری ہے ہینا. ہینا جو ہے نا پارٹیسپیشنس کے نا رومز کے جو ڈفرینٹ ٹیمپریچرس ہیں جیسے کہ 15 سینٹی گریڈ، 20 سینٹی گریڈ، 25 سینٹی گریڈ اور 30 سینٹی گریڈ کو نا کس طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں میموری ٹیسٹ کے ساتھ نا یہ دیکھ رہی ہے، اسٹڈی کر رہی ہے. اور سنیریو نمبر 3 کی بات کریں تو اس میں احمد جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ انویسٹیگیٹر اسٹوڈنٹس کی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ کس طرح سے اگر ان کے بیک گراؤنڈ میں نوائز آتا ہے کوئی تو کس طرح سے ان کی لرننگ میں نا افیکٹ ہوتا ہے. اس حوالے سے نا احمد اسٹڈی کر رہا ہے. اب وہ 4 گروپس بناتا ہے. ایک گروپس بالکل خاموش والا ہوتا ہے، مطلب کہ بیک گراؤنڈ میں کوئی نوائز نہیں ہوتا. دوسرا جو ہے وہ کلاسیکل میوزک سن رہا ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ میں کلاسیکل میوزک بج رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے احمد کے. اس کے علاوہ ٹریفک نوائز بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، اسٹوڈنٹ جو ٹریفک نوائز میں کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اور وائٹ نوائز سے مراد یہ ہے کہ بالکل جو ہے نا ریدم والا جو نوائز ہے وہ بج رہا ہے، اور یہ سب کچھ لرننگ آؤٹ کمس پہ کس طرح سے امپیکٹ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے احمد نے انویسٹیگیٹ کیا ہے. سنیریو نمبر 4 کی بات کریں تو سنیریو نمبر 4 جو ہے نا وہ علی جو ہے نا وہ ایک سائیکولوجسٹ ہے، اور وہ ویری کرنا چاہتا ہے کہ کس طرح سے جو اسکرین ٹائمنگ ہے نا یہ افیکٹ کرتی ہے سلیپ کوالٹی کو لے کر. اور وہ پارٹیسپینٹس کی نا اسکرینس کی جو استعمال کرنے ہیں 1 گھنٹے، 3 گھنٹے، 5 گھنٹے یا 7 گھنٹے بیڈ ٹائم سے پہلے، کس طرح سے ان کی جو سلیپ کوالٹی جو ہے نا وہ جو ہو سکتی ہے یوزنگ بائی سلیپ ٹریکر کو استعمال کرتے ہیں نا. علی جو سائیکولوجسٹ ہے نا اس کو میئر کر رہے ہیں. اوور آل اس میں اگر ڈائریکٹ میں آ جاتا ہوں سنیریو پہ، بعد میں سولوشنس کی طرف بھی آ جاتا ہوں. اور سولوشن میں نے پہلے بھی ویڈیو کے شروع میں دیا تھا لیکن وہ رومن اور اردو میں تھا تھوڑا سا، تاکہ آپ اسٹوڈنٹ کی ایزیلی جو ہے نا وہ کلیئرٹی ہو سکے. اس میں جو ہے نا سلیپ ڈیپریویشن جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور جو ڈپینڈنٹ ویریبل کی بات کریں تو ریئیکشن جو ٹائم ہے، اور ریئیکشن ٹائم جو ہے جیسے کہ یہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے ڈپینڈنٹ ویریبل ہے، کیونکہ نا جو ڈپینڈنٹ ویریبل جیسے کہ ریئیکشن ٹائم ہے یہ میئر کیے جاتے ہیں تاکہ سلیپ ڈیپریویشنز کو نہ دیکھا جا سکے. مطلب کہ 4 6 8 گھنٹے یہ جو ہے نا ڈپینڈنٹ ویریبلس کو ریلیٹڈ ریگارڈس ہیں. اوکے آگے آ جائے سنیریو نمبر 2 کی طرف. تو سنیریو نمبر 2 میں جو ہے وہ روم ٹیمپریچر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. روم ٹیمپریچر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں، اور ساتھ میں میموری ریٹینشن جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. روم ٹیمپریچر جو انڈیپینڈنٹ ویریبل جیسے کہ 15 سینٹی گریڈ، 20 سینٹی گریڈ، 25 سینٹی گریڈ اور 30 سینٹی گریڈ، یہ انڈیپینڈنٹ ویریبلس کی جو ہے نا وہ ریٹنگس ہیں. اور ڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے وہ میموری ریٹینشنس ہیں، مطلب کہ میموری میں کتنی کمی آتی ہے. اوکے تو میں اس کو ہائی لائٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید جو ہے نا وہ دیکھ کر اچھے سے پتہ چل سکے. روم ٹیمپریچر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اور میموری ریٹینشن سے ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. سنیریو نمبر 2 کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ بیک گراؤنڈ جو نوائس ہے وہ ہمارا جو ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. بیک گراؤنڈ نوائس ٹائپس جو ہیں ڈفرینٹ قسم کے جیسے کہ کلاسیکل میوزک، پاپ میوزک اور سائلنس وغیرہ، ٹریفک نوائز وغیرہ اور وائٹ نوائز وغیرہ، یہ سارے جو ہیں نا وہ انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں.
جبکہ اور لرننگ آؤٹ کمس ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں. اوکے. سنیریو نمبر 4 کی بات کریں تو یہ جو اسکرین ٹائمنگ ہے جو ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہے. اور اسکرین ٹائمنگ جو مطلب کہ جتنے بھی انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہوتے ہیں نا وہ ریشو پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اوور آل. ٹھیک ہے. مطلب کہ ان کے نا اوور آل ریشو بھی ہو سکتی ہیں یا اسکیل میئرمنٹس بھی ہو سکتے ہیں. اب اسکیل بھی 4 طرح کے ہوتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ پیپر اس کے نام میں پیپر پوائنٹ آف ویو سے تو امپورٹنس ہو سکتے ہیں, لیکن پروجیکٹ میں تو بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اوکے. تو یہاں پہ میں بتا رہا تھا انڈیپینڈنٹ ویریبل اسکرین ٹائم ہے. اور جو ہے سلیپ کوالٹی یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اوور آل اس کی جسٹیفیکیشنس کی طرف آئے نا, جیسے کہ میں سلوشنس بھی ہی آ جاتا ہوں اب ڈائریکٹ. جیسے کہ میں نے یہاں پہ بتایا ہے کہ ہارس آف سلیپ جو ہوتا ہے, مطلب کہ سلیپ ڈیپریویشن جو ہے نا وہ یہاں پہ میں مینشن کر دیتا ہوں. سلیپ ڈیپریویشنس کہہ لیں ہارس آف سلیپ یا سلیپ ڈیپریویشنس. اچھا, یہ سلیپ ڈیپریویشن جو ہے وہ ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ریئیکشن ٹائم جو ہے ہمارا یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اور اس میں نے جسٹیفیکیشن کچھ اس طرح سے دی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ویریبلس جو ہے نا وہ ہارس آف سلیپس ہے, یا مطلب کہ 4 گھنٹے, 6 گھنٹے, 8 گھنٹے اور 10 گھنٹے. ٹھیک ہے. تو میں نے ہارس آف سلیپ ڈائریکٹ ہی مینشن کر دیا ہے, لیکن آپ گھنٹے جو ہے نا سینیریو کے اندر جو ذکر کیے گئے ان کو مینشن کر سکتے ہیں. کیونکہ نا پہلی بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو ہے نا سارا جو ہے وہ مینیپولیٹ کر رہی ہے ڈفرینٹ افیکٹس کو دیکھتے ہوئے دیکھ رہی ہے. اور ڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے وہ ریئیکشن ٹائم ہے, کیونکہ نا آؤٹ کم جو ہے نا وہ میئر کرنا تبھی ہی ممکن ہوتا ہے کہ کس طرح سے سلیپ افیکٹ ہو. روم ٹمپریچر جو ہے جیسے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور جس میں ڈفرینٹ روم ٹمپریچرس اور میموری ریٹینشنس ہیں. جسٹیفیکیشنس میں نے کچھ اس طرح سے بتایا کہ روم ٹمپریچر جو ہے انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں اور جو کہ متاثر کر سکتے ہیں, مینیپولیٹ کر سکتے ہیں ہینا کی آبزرویشنس کو لے کر کہ اور کس طرح سے میموری ریٹینشنس کو امپیکٹ ہو سکتی ہے یہ ان روم ٹمپریچرس. اس کے علاوہ جو ہے میموری ریٹینشنس یہ ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا جو ہے نا ٹمپریچر ڈفرینٹ ٹمپریچرس میموری پر افیکٹ ہو سکتا ہے یا ویری کر سکتا ہے. اور ٹائپ آف بیک گراؤنڈ جو سنیریو نمبر 3 میں ہے یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف بیک گراؤنڈ جو ساؤنڈس ہیں, سائلنس, کلاسیکل میوزک, پاپ میوزک یا ٹریفک نوائز یا وائٹ نوائز, یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اور لرننگ آؤٹ کمس کی بات کریں تو یہ نا بیک گراؤنڈ کے نوائز ٹائپ جیسے کہ انڈیپینڈنٹ ویریبلس کنٹرول ہو سکتے ہیں, لیکن احمد کو نا ایگزامن کرنا ہے کہ اس حوالے سے نا مطلب کہ انڈیپینڈنٹ ویریبلس ایسے ویریبلس ہیں اس میں اس سنیریو میں کہ یہ کنٹرول ہیں. کچھ ویریبلس کنٹرول لیبل ہی ہوتے ہیں, وہ فیس کرنے پڑ جاتے ہیں انسان کو, لیکن اس سنیریو میں یہ ہے کہ یہ کنٹرول لیبل ہے, لیکن احمد جو ہے نا وہ پھر بھی ایگزامن کرنا چاہتا ہے کہ کیا نتیجے نکلتے ہیں اسٹڈی پوائنٹ آف ویو کو لے کر, لرننگ آؤٹ کمس کس طرح کے ہو سکتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبلس کے ساتھ, اور یہ ریفلیکٹ اور افیکٹ ہو سکتی ہے ڈفرینٹ نوائز ٹائپس کو ان لرننگ پر. اسکرین ٹائمنگ جو کہ سنیریو نمبر 4 میں انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہے اور اسکرین ٹائمنگ ڈفرینٹ ہے 1 3 5 7 ہارس. سلیپ کوالٹی کی بات کریں تو یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اور اسکرین ٹائم جیسے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, میں نے جسٹیفیکیشن میں بتایا. اور یہ نا کنٹرول لیبل ہے, کیونکہ انسان جو ہے نا وہ موبائل کتنے گھنٹے استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. انڈیپینڈنٹ ویریبل کنٹرول اور انکنٹرولیبل ہوتے ہیں. اگر وہ کنٹرولیبل ہے تو آپ مینشن کریں, اگر وہ انکنٹرولیبل ہے تو یہ آپ کو اتھینٹک پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ سم ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کنٹرولیبل ہے یا انکنٹرولیبل ہے. اب اسکرین ٹائمنگ مطلب کہ اب یہ جس طرح کہ میں یہ لیکچر دے رہا ہوں 10-15 منٹ کا یہ اسائنمنٹس کے ریلیٹڈ, تو یہ میرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اس کو کتنی دیر تک کور کرتا ہوں. کیونکہ یہ اسائنمنٹ بہت مزے کی ہے تو اس لیے میں تو چاہتا ہوں کہ اس کو میں مزید ایکسپلین کروں, لیکن یہ 10 سے 15 منٹ کے درمیان اب اوور ہو جائے گی ویڈیو, اس لیے. تو سلیپ کوالٹی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اور یہ ڈیپینڈنٹ ویریبلس کو نا یہ کس طرح سے امپیکٹ کر سکتی ہے ڈفرینٹ اسکرین کے ایکسپوجرس کو لے کر یوزنگ آف سلیپ ٹریکر کے ساتھ. تو یہ تھا اوور آل آپ کا ریورجنس یا ریویو, یا آپ سمجھ لیں کہ ری کیپ آف دی
PSYP 402 ایکسپیریمنٹل سائیکولوجی کی اسائنمنٹ کا سلوشنز، اور سلوشنز کیسا لگا اور مزید جو ہے کہ یہ ریکیپ کیسا لگا ہے کمنٹس میں لازمی بتائے. اور میری ریکویسٹ ہے کہ جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس کا کلاس میٹ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے سے ان کی بھی ہیلپ ہو سکتی ہے اسائنمنٹ، GDPs یا کوئزز یا شو لیکچر کی سیریز کو لے کر، جو کہ سائیکولوجسٹ کمیونٹی کی طرف سے وقتاً فوقتاً اپلوڈ کی جاتی ہے ویڈیوز. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.